حروف مقطعات کا علم کیا ہے، اسے ابتدائی دور پہ کیسے سیکھا جا سکتا ہے، حروف کے اثرات پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ حروف مقطعات بنیادی طور پہ چونکہ اس کا پہلے سے کوئی ایسا ہمارے پاس اشارہ اور کنایہ موجود نہیں، حضرت ابن عباس کی ایک روایت کے بعد تاریخ اسلام میں صرف ایک اور ایکسپرٹ اس کے گزرے، اور وہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی تھے، جنہوں نے فتوحات مکیہ میں اس کی وضاحت کی ہے، اور خاص طور پہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی مشہور ہے کہ داخل سین فی شین ظہر قبر محی الدین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگی تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ تو مدتوں لوگ شیخ کے اس بیان کے بارے میں بڑے مشتبہ رہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ گئے ہیں کہ سین شین میں داخل ہوگی، مگر جب سلطان سلیم 200 سال کے بعد جب سلطان سلیم شام میں داخل ہوا تو پہلا حکم اس نے یہ دیا کہ شیخ اکبر کی قبر ڈھونڈی جائے، نکالی جائے اور اس کو نمایاں کیا جائے۔ تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے کہ محی الدین ابن عربی یہ کہہ رہا تھا کہ داخل سین فی شین ظہر قبر محی الدین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگی تو محی الدین ابن عربی کی قبر ظاہر ہوگی۔ حضرات محترم، یہ اس وقت کی بات ہے، اس کے پہلے اور اس کے بعد حروف مقطعات کا کوئی علم کسی اسکالر کے پاس کسی صورت میں موجود نہیں رہا۔ اگرچہ شیخ مجدد نے اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ مجھے حروف مقطعات عطا ہوئے ہیں، مگر اس علم کی کسی قیمت پہ مکتوبات شیخ مجدد میں یا اور کسی بھی کتاب میں اس کی کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں ہوئی، اس لیے وہ دعویٰ ناقابل تسلیم رہا۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں دعوے ضرور کیے ہیں کہ ایسا ہمیں علم ہے، مگر جیسے آپ جانتے ہیں کہ جس دعویٰ کی پرکھ موجود نہ ہو یا جس دعویٰ کی ڈیمونسٹریشن مظاہرہ نہ ہوا ہو، اس پہ یقین کرنے سے ہر سنجیدہ انسان کو تعامل ہوتا ہے۔ ایک میں اب چونکہ اسے پرسنل حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ بات اکیڈیمکلی صرف میرے حوالے ہی سے جانی جائے۔ بارشد کے ایک دن میں اسی ادھیڑ بن میں ایک دفعہ میں نے اللہ سے عرض کی کہ لگتا ہے کہ سارا قرآن جو ہے بندوں کے لیے نہیں لگتا، اور اگر سارا قرآن بندوں کے لیے نہ تھا تو پھر آپ نے بندوں کو قرآن پڑھنے کی، پورا قرآن پڑھنے کی زحمت نہ دی ہوتی، کو بارڈر لگا دیا ہوتا کہ بندے یہ پڑھیں وہ نہ پڑھیں یہ نہ کریں۔ اور اگر حروف مقطعات بھی قرآن کا حصہ ہیں تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ کسی انسان کو ان کا علم نہیں حاصل ہو سکا اور نہ یہ کسی علم کا حصہ بن سکے۔ تو اس لیے میری یہ خصوصی میں نے SOS میسج بھیجا کہ میری یہ خصوصی استدعا ہے کہ مجھے حضور کی بارگاہ عنایت سے کچھ اس علم کا تھوڑا سا حصہ نصیب ہو۔ تو حضرات، میری اس دعا کے باوجود کافی میں کوشش بھی کرتا رہا جاننے، سننے، پہچاننے کی، بٹ سچ کوئی کلو نہیں نکلا، کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے میں مطمئن ہوتا کہ I found a way۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ لوئی میشنن کی کتاب پڑھتے ہوئے ایک اس کا جملہ میری نظر میں پڑا اور وہ جملہ بری طرح میرے ذہن میں اٹک گیا، تو شاید وہ بھی حکمت ربانی تھی۔ تو لوئی میشنن نے کہا کہ it seems that he knew some kind of the knowledge of basic categories۔ اب یہ جو لفظ اور سینٹنس تھا knowledge of basic categories، it struck me very hard۔ تو مجھے خیال یہ آیا کہ جب کائنات بنی ہوگی، جب خدا نے کلام کیا ہوگا، جب انسان نے علم سیکھا ہوگا، تو اس کے پاس تو اتنا وسیع تر علم نہیں تھا۔ تو بیسیکلی جتنی بھی کائنات میں چیزیں اسے نظر آئی ہوں گی
اور جتنے بھی خیال اس میں آئے اس نے کیٹیگرائز کیے ہوں گے انڈر 1 or 2 heads. اور چونکہ تختی اسے پروردگار سے مقطعات کی نصیب ہوئی تو یہ 14 حروف وہ بیسک کیٹیگری ہیں جن میں کائنات کی ہر چیز کا علم ضرور ہوگا، ان کی فطرت کا علم ضرور ہوگا. اب حضرات گرامی یا ایک لکھا ہوا ہے کہ اسے ابتدائی طور پہ کیسے سیکھا جا سکتا، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسے ابتدائی طور پہ کیسے سیکھا جا سکتا. میرے لیے جب میں نے اسے زیادہ غور کرنا شروع کیا تو میں نے ابتدا الف لام میم سے، میں نے سوچا یہ اگر بیسک کیٹیگریز ہیں تو یہ بیسک کیٹیگریز کے علاوہ گروپ بھی ہے، یعنی الف لام میم ایک گروپ ہے. الف بیسک کیٹیگری ہے، لام بیسک کیٹیگری ہے، میم بیسک کیٹیگری ہے، مگر یہ اکٹھے ہو کے ایک گروپ بناتے. تو جب میں نے گروپنگ کو دیکھا تو باقی کے اسماء مقطعات بھی گروپنگ میں نظر آئے اور چھوٹے چھوٹے یہ گروپ بنے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں ان گروپس کی افینٹی کو چیک کروں. کیا یہ واقعی ہے کہ الف لام کی افینٹی ہے؟ کیا یہ واقعی ہے کہ الف لام کی افینٹیز قائم ہے؟ کیا یہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ اسماء جب آپس میں ملتے ہیں تو کچھ اسماء آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں اور کچھ اسماء آپس میں موافق ہو جاتے ہیں؟ تو میں ابھی اس ادھیڑ بن میں پڑا ہوا تھا کہ مجھے مسند اہل بیت کی ایک حدیث نظر آئی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کا ایک مکالمہ درج تھا. تو حضرت عمر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا، یا علی یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں بعض اوقات ہم اچھے بھلے اللہ کے احکامات پہ چلنے والے نیک لوگ ہیں، مگر یہ کیا ہوتا ہے کہ بجائے ایک نیک آدمی کے ہمارا دل ایک برے آدمی کی آشنائی کو جاتا ہے. اور اسی طرح یعنی باوجود کوشش کہ ہم ایک نیک آدمی سے دوستی اور محبت نہیں رکھ سکتے مگر ایک برے آدمی کو دل بھی کھچتا ہے، اسی کی صحبت اچھی لگتی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ عمر امیر المومنین، میں نے یہ سوال ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیونکہ میری بھی یہ کیفیت تھی کہ اچھے برے لگتے تھے اور برے اچھے لگتے تھے. تو میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ ہم نیکی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، نیکی کو جانا چاہتے ہیں، مگر جب دوستی یاری کا ساتھ تو کبھی برے آدمیوں سے آشنائی اچھی لگتی ہے. تو رسول گرامی مرتبت نے فرمایا کہ اللہ نے جب ارواح کے جنود پیدا کیے تو اسی وقت کچھ کی کچھ سے محبتیں ٹھہرا دی اور کچھ کی کچھ سے نفرتیں ٹھہرا دی. اب چاہے یا نہ چاہو جب آپ زمین پہ آؤ گے تو وہی محبتیں ہوں گی، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے. تو چونکہ میں تو آلریڈی افینٹیز کے موضوع پہ غور کر رہا تھا تو مجھے ایک بڑی مضبوط سند ملی، مجھے ایک بہت مضبوط سند مل گئی، اس لیے میں نے وہ پورے پروسیس کرنے شروع کر دیے. مگر حضرات بات یہ ہے کہ جیسے 32 موروں کی چالیں 1 ارب سے زیادہ ہیں، تو جب آپ ایک بیسک حرف کی کیٹیگری ختم کر لیتے ہیں تو جب کمبینیشن شروع ہوتے ہیں تو بے پناہ مصیبت کا باعث بنا. فرض کیجئے کوئی بھی آپ اسم لیجئے، اسم احمد لے لیجئے. اب اسم احمد میں 4 لفظ ہیں جو علیحدہ علیحدہ حیثیت سے کمبائن ہوتے ہیں. اب دیکھیے آمین بیچ میں آ گئی، الف ادھر آ گیا، دال ادھر آ گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں بڑے لفظ ہیں، چاروں مؤثر اور ایفیکٹو لفظ ہیں. تو جب الف کو پڑھا جائے گا تو ہم یہ خیال کریں گے کہ الف ہر حال میں پاور انٹاکسیکنٹ چاہتا ہے، الف ہر حال میں مغلوبیت کے خلاف ہے، الف پوزیسو ہے پاور کا، اس لیے بخیل ہے. معاف کیجیے گا بہت سارے الف بیٹھے ہوں گے. یعنی الف کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ یہ ڈسپلنڈ ہے 2 چیزوں کے لیے، پاور کے لیے اور بخل کے لیے.
یہ ایزیلی گیون نہیں کرتا، ایزیلی گیو اپ نہیں کرتا. اب آگے ہوگی ہے. جب ہے کو دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ پوری حیات ہے. یہ ابتدائی حامیم یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں حامیم کا تذکرہ ہوا ہے کہ ماں کی میم اور ہے حیات کی. تو یہ پہلی حامیم تھی جو اللہ نے پیدا کی، یعنی پانی سے حیات شروع کی. تو اب ذرا ان کی صفات پہ غور کیجئے کہ ماں اسٹیشنری ہے اور ہے حرکت والی ہے. تو جب دوسری حامیم پیدا کی تو آپ دیکھیں گے کہ ہوت وہ چیز ہے جو ماں میں حرکت کرتی. یہ دوسری لائف ہے. اٹ از دی فرسٹ لائف. دی فرسٹ پیٹرن آف لائف جو ہے وہ اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے اگر غور کریں تو وہ حرکت اشتعال ہے، ایریٹنٹ ہے، متحرک ہے، مشتعل ہے. جس چیز میں ہے یا خے ہوگی تو اس میں یہ بنیادی صفت پائی جائے گی کہ اس کے بیسک سیلف میں حرکت، اشتعال، اضطراب اور ایریٹنٹ سیلف شامل ہوگا کیونکہ وہ حیات ہے. اسے چین نہیں آ سکتا. With the best of the disciplines it will move in him. اب دیکھیے آگے میم آ گیا. میم متفکر. میم میں دو ہے، بعض اوقات رنگ پہ چلے جاتے. ایک میم ماء البحر ہے، ایک میم ماء دریا ہے. صاف ستھرا پانی اچھلتا ہوا، جمپ کرتا ہوا، زندگی نرش کرتا ہوا، آنکھوں کو بھلا لگتا ہوا، اور یہ صاف رنگ والی میم ہے. دوسری ماں جو ہے جسے ماء البحر کہتی ہیں، سمندر کی میم، اگر اس پہ غور کریں تو تاریک، ڈارک، متفکر، وسیع، انتہائی گہری سازشوں کا مرکز، بہت گہرے کرٹنز کے اندر بے پناہ وسعتیں چھپی ہوئی. تو جب آپ میم کا رنگ سانولا پائیں گے تو یہ حرکت ہوگی. جب میم کا رنگ وہ پائیں گے تو وہ حرکت ہوگی. ایک میم ایکسٹراورٹ ہے اور ایک میم انٹروورٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ دو انتہائی مشتعل لفظوں میں جو الف اور ہے میں موجود ہیں، جو تیسری میم ہے وہ رنگ پہ جائے گی. وہ رنگ پہ جائے گی. اگر میم کا رنگ گندمی ہے اور یا ڈارک ہے تو یہ ڈپریسنٹ ہوگا. یہ ڈپریسنٹ افیکٹ پہلے دو مشتعل افیکٹس کو کنٹرول کر. آگے دال جو سستی کی ہے، وجود کے بھارے پن کی ہے، حضرت داؤد کی ہے، بے پناہ تقوی اور شدت غضب کی ہے. اب یہ تینوں چیزیں مل کے الف کنٹرول کر رہا ہے، ہے کنٹرول کر رہی ہے، میم ڈپریسنٹ ہے، دال دوبارہ غصہ دلاتی ہے. تو یہ انتہا درجے کی کارکردگی کو یہ نام جائے گا. احمد جو ہے انتہا درجے کی کارکردگی کو نام جائے گا، مگر کارکردگی کے ساتھ ساتھ ایکسٹریم اینگری سینسیٹیوٹی کی وجہ سے سٹمک اپسیٹ کا شکار ہوگا. گاسٹرو انٹرائٹس ضرور ہوگا، محقق ہوگا مگر بیمار ہوگا. یہ میں نے صرف آپ کو ابتدا کے لیے ایک اسم کی، اگر آپ کے نام میں سے ہے تو آپ اپنی فطرت کو بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں کہ یہ تمام جو خصائص میں نے بیان کی اس میں کوئی گیس ورک نہیں، کوئی چانس نہیں غلطی کا. غلطی صرف استاد کرتا ہے، علم نہیں کرتا.